नेकी जहाँ तक है, नेकी का ताल्लुक वो दिल के साथ है, तकवे के साथ है, परहेजगारी के साथ है। ये जो छोटी छोटी तुमने अपनी तरफ से गाड़ ली हैं, बना ली हैं, इनके अंदर नेकी नहीं है, बल्कि नेकी वो है, नेकी मुसल्लमा चीज़ है। नेकी क्या है? मुसल्लमा चीज़ है, तकवे का नाम नेकी है। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। आज हमने सूरह बकरा से आयत नंबर 199 तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका को समझने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम भाइयों, इससे कबल रमज़ान के मसाइल का बयान हुआ, रोज़ों के अहकामात, क्या हलाल है क्या हराम है। इसी तरह से माल में हलाल और हराम कि जो तुम्हारा नहीं है उसको खाने से परहेज़ करो, बातिल तरीके से एक दूसरे के माल मत खाओ। इस नसीहत के बाद अब ज़रूरी था कि वो चीज़ें उनकी नफ़ी की जाए जो मुआशरे के अंदर रवाज पकड़ चुकी हैं, मुआशरे के अंदर रवाज पकड़ चुकी हैं, और बिलखुसूस वो चीज़ें जो नेकी के नाम पर रवाज पकड़ चुकी हैं। वैसे जितनी भी रसूमात होती हैं, रवाज बन चुके होते हैं, ये सरासर इंसानियत के घाटे में होते हैं, इंसानियत के लिए बहुत सख्त ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो देखा देखी और दूसरों पर यानी चढ़त मारने के लिए अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं रसूमात, रवाज। और बाज़ रसूमात ऐसी होती हैं जो नेकी की शक्ल में दाराई होती हैं, इस्लामी माशरे के अंदर इंटर हो चुकी होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे पहले हलाल से रोक कर यानी तरबियत फरमाई, ट्रेनिंग दी, फिर हराम से बचने का हुक्म दिया, अब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है अल्लाह ताला वो चीज़ें मना कर रहा है जो नेकी के नाम पर हमारे माहौल मुआशरे के अंदर आ गई। तो उस वक़्त एक रस्म थी जिसे नसी की रस्म कहा जाता है, वो नेकी के नाम के ऊपर जो है वो इस्लामी मुआशरे के अंदर दर आई थी, और उसमें लोग उसको नेकी समझ कर करते थे। वो क्या थी उसके मुतालिक इंशाअल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फरमाया यसअलूनका, यसअलून, सअला यसअलू का मतलब होता है सवाल करना। यसअलूना वो सवाल करते हैं, का ज़मीर है आपसे, आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। अनिल अहिल्ला, आन का मतलब के मुतालिक, अहिल्ला ये हलाल से है, और पहली रात के चांद को क्या कहते हैं? हलाल कहते हैं। और इसी तरह से 14वीं रात के चांद को क्या कहते हैं? बदर कहते हैं। तो हिलाल के मुतालिक ये आपसे पूछते हैं कि पहली रात का चांद यानी नए जो चांद हैं उनके मुतालिक ये आपसे पूछते हैं। कुल कह दीजिए, हिया ये मवाक़ीतु वक़्त मालूम करना है, लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज और हज का महीना मालूम करना, हज का वक़्त मालूम करने के लिए। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया कायनात में वैसे तो कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद पैदा नहीं की, और ख़ास कर सूरज और चाँद, ज़मीन व आसमान, इनकी तख्लीक का तो बहुत बड़ा मकसद है। तो चाँद की तख्लीक का और उसकी इस तरह से मंजिलें बदलने का, और गुरूब और तुलू होने का, और सूरज के गुरूब और तुलू होने का एक बहुत बड़ा मकसद है। जिस तरह से सूरज तुलू और गुरूब होता है तो दिन बदलते हैं, ऐसे ही मुहतरम भाइयों चाँद तुलू और गुरूब होता है तो इससे महीने बदलते हैं। और ख़ासकर मुसलमानों की जितनी भी इबादत का सिस्टम है वो अटैच है किसके साथ? चाँद के साथ। फरमाया कुल कह दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज, के लोगों के लिए हज के लिए वक़्त मालूम करने का जरिया है ये नए चांद का निकलना। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी, और नहीं है नेकी, बेअन
اس چیز میں کہ تأتوا البیوت تم آؤ گھروں میں من ظہورہا ان کی پشتوں سے، مراد یعنی بیک سائڈ سے، بیک ڈور سے تم گھر میں داخل ہو۔ ولیکن البر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقی، جو بچ جائے، جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اصل یہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ تم اپنے گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے، تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اس بات میں کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورہا پچھلی طرفوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی، من اتقی، یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، بچے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابہا دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، حج کی اہمیت، اسی طرح سے ہماری عبادات کا سارا جو سسٹم ہے اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر واضح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ نیکی جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کر کسی چیز کو لانچ کر دینا، اس چیز کا نام نیکی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو خواہ مخواہ نیکی تصور کر لے بندہ، بلکہ نیکی کا معیار کچھ اور ہے، نیکی کچھ اور وجہ سے بن پاتی ہے، اور وہ وجہ ہے اللہ کا حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر کسی بھی کام کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو محترم بھائیو وہ کام جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو ہماری نظر میں، وہ کام نیکی نہیں ہو سکتا، وہ کام نیکی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نیکی کا مقرر کرنا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اجر اور ثواب بیان کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا، کیونکہ یہ شریعت سازی ہے، اور شریعت سازی کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی، بڑے سے بڑے عالم، علامہ، امام، یہ اس کا کام ہے ہی نہیں، اس کا کام ہے صرف پہنچانا، اس کا کام ہے صرف پہنچانا۔ شریعت سازی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی وہ چاند کی، یعنی پہلی رات کے چاند سے متعلق بات شروع کی ہے، اور آگے اس رسم بد کا خاتمہ کیا ہے اور اس کی حقیقت واضح کیا کہ اس کے اندر کوئی نیکی میکی نہیں ہے، کیونکہ نیکی اپنے خیال سے بندے کو نہیں مل سکتی، بلکہ حقیقی نیکی وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب پہلی رات کے چاند سے متعلق کہ پہلی رات کا چاند ہلال کہلاتا ہے، اور اسی طرح سے 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ بدر کہلاتا ہے، اور یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، یعنی پہلی رات یہ بالکل بال کی طرح باریک ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ پھر بڑھتا بڑھتا 14ویں رات کو پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر رات بالکل غائب ہو کر ایک اگلے دن میں نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کون ذات ہے جو اس کو اس طرح ترتیب کے ساتھ کم کرتی ہے اور اسی ترتیب سے اس کو بڑھاتی ہے، کم کرتی ہے۔ پھر دنیا کا صرف یہی نظام نہیں بلکہ اور بھی کافی سارے نظام جو ہیں وہ اس چاند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب تو چلو جی پی ایس سسٹم آ گیا، جب یہ جی پی ایس سسٹم نہیں تھا تو اس وقت آپ دیکھیں ہمارا جتنا بھی سفر ہوتا تھا وہ چاند کے حساب سے، ستاروں کے حساب سے ہوتا تھا، سمندر میں جو سفر ہوتا ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے،
جب یعنی مد و جزر جو سمندر کے اندر اٹھتی ہے، پانی بلند ہوتا ہے، تو اس کا تعلق بھی لنک کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے۔ یعنی آج دیکھ لیں یہ سسٹم آج سائنس معلوم کر رہی ہے، لیکن یہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیے، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے سورج اور چاند کو ایک مخصوص انداز کے اندر اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ پورا نظام جو ہے ایک ایسے مربوط نظام کے اندر بندھا ہوا ہے کہ جس میں تھوڑا سا بھی کہہ لیں کہ بریک یا تھوڑی سی بھی آگے پیچھے سسٹم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو خدا نہ خواستہ تو یہ ساری کائنات ہی کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے گی۔ یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، سیارچے ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اس طرح سے گلیکسیز ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں، یعنی زمین ان ساری چیزوں کے مقابلے میں محترم بھائیوں بہت قلیل سی، بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ حالانکہ یہ زمین اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ہم اس کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں اور انس کی جماعت، اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، ہمت ہے، تو تم زمین و آسمان کے کناروں سے ذرا باہر نکل کر دکھاؤ۔ زمین و آسمان کے کناروں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی تیز رفتاری ہے، پھر بھی ہم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور یہ زمین وہ بڑی بڑی جو گلیکسیز ہیں، جو سورج ہے، جو چاند ہے، ان کے مقابلے میں، یعنی بڑی بڑی کئی گلیکسیز کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ ایک دانہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ ایک، جس طرح ایک دانہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہے، بالکل ایک ٹھپا جو ہوتا ہے ایسے ہے۔ تو بھائیو یہ پورا نظام جو ہے یعنی ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ ایک پینسل کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ کتاب کسی چھاپنے اور بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ پھٹی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو یہ پوری کائنات کسی بنانے والے کے بغیر بھلا بن سکتی ہے؟ تو یہ پورا نظام ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ایک اللہ ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لہٰذا تم اس کے سامنے جھکو۔ اور یہ چاند کی منزلیں طے کرنا عبادت کی غرض سے ہے۔ کس کی غرض سے ہے؟ عبادت کی غرض سے۔ اسی لیے فرمایا مواقیت للناس، لوگوں کو حساب کتاب رکھنے کے لیے، اور والحج، جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج، اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر سفر بھی ہے، اس کے اندر خرچ کرنا بھی ہے، اس کے اندر یعنی دوسرے لفظوں میں رہبانیت کی ایک شکل بھی ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ چل پڑا اس راستے کے اندر۔ اسی طرح سے بے لباسی کا کہ اپنا سارے لباس بندے نے اتار دیے اور صرف ایک جو ہے وردی زیب تن کر لی، لبیک اللہم لبیک، جی مال خرچ کر رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ تو تمام عبادات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ سب سے بڑا مقصد اس چاند کا حج کا مہینہ معلوم کرنا، حج کا وقت معلوم کرنا، جو تمام عبادات کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ تو ایک عبادت کہہ کے ساری عبادات کیا لے گئی؟ مراد۔ قرآن کا ایک اصول ہے، جز کہہ کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ جز کہہ کے کل مراد، جز کیا ہے؟ حج ہے، عبادات کا ایک جز ہی ہے نا، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ تمام عبادات۔ اس میں روزے، اب روزوں کا حساب کتاب بھی تو چاند کے ساتھ ہی چلتا ہے نا، عید کے نظام بھی کس کے ساتھ چلتا ہے؟ چاند کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا نظام بھی کس سے چلتا ہے؟ چاند کے ساتھ۔ محرم کا نظام، یعنی سارا نظام عبادات کا وہ کس کے ساتھ چلتا ہے؟ چاند کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر، وہ بھی سارے کا سارا کس سے ریلیٹڈ ہے؟ چاند سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ جو شمسی کیلنڈر ہے وہ ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے، ہمارا یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے اس میں، لیکن ایک پہچان ہوتی ہے ہر بندے کی، کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری پہچان جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، تو ہم کوشش کرنی چاہیے اس کا استعمال کریں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محترم بھائیوں یہ جو ایک رسم بد ان کے ہاں چل پڑی تھی، اور وہ یہ تھی کہ لوگ اپنے گھر میں حج کا ایام حج کے اندر جب وہ احرام باندھ لیتے تھے تو ان کو اگر کسی کام سے گھر لوٹنا پڑتا تھا احرام کی حالت میں تو وہ اپنے اصلی دروازے سے نہیں آتے تھے، جو ان کی انٹرسٹ تھی اس کے اندر سے نہیں آتے تھے،
बल्कि इसको वो गुनाह तस्वर करते थे। क्या तस्वर करते थे? गुनाह तस्वर करते थे। तो उन्होंने जो है एक रस्म इजाद कर ली जिसका नाम उन्होंने नसी की रस्म रखा, और उसका तरीकाकार ये था कि अगर किसी को आना जरूरत पड़ गई है तो वो दरवाजे से नहीं आएगा, बल्कि दीवार वगैरह फलांग के या बैक डोर से कोई और रास्ता यूज करके वो अपने घर के अंदर दाखिल होगा। अब इसको वो ऐन नेकी समझते थे, और जो अपने दरवाजे से आ गया उसको समझते कि एदा एहराम ही खत्म हो गया, एदा हज दा सवाब ही क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी इसको वो गुनाह तस्वर करते थे, और अपने उस तरीके को क्या तस्वर करते थे? सवाब तस्वर करते थे, नेकी तस्वर करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस अमल को बातिल करार दिया कि इसमें कोई नेकी वेकी की बात नहीं है, ना ही इस तरह से नेकी बनती है। अगर किसी को जरूरत पड़ गई है, अभी वो सफर पर नहीं गया, तो आ सकता है, इसमें क्या हर्ज, अपने सीधे दरवाजे के साथ से आ जाओ। दरवाजे से ना आना और दीवारें फलांग कराना, इसको इसमें क्या नेकी हो सकती है? क्या नेकी का फलसफा इसमें हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने इस बात क्या रद्द कर लिया कि पिछली तरफ से आने की बजाय सीधी तरफ से आओ, और इसी के अंदर, और नेकी जहां तक है, नेकी का ताल्लुक वो दिल के साथ है, तकवे के साथ है, परहेजगारी के साथ है। ये जो छोटी छोटी तुमने अपनी तरफ से गाड़ ली हैं, बना ली हैं, इनके अंदर नेकी नहीं है, बल्कि नेकी वो है, नेकी मुसल्लमा चीज है। नेकी क्या है? मुसल्लमा चीज है, तकवे का नाम नेकी है। और जब बंदा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह से ना डरे, और बाज़ औक़ात जो है कई दफा मैं बच्चे सवाल करते हैं, सर ये जो नाखून काटने ना, यानी कि हमारे यहाँ नेकी का यार एक अजीब सा बन, नाखून काटने का मसनून तरीका क्या है? अच्छा, पहले केड़ी उंगली कटना चाहिए, दूसरे नंबर पे केड़े? मैं उन्हें कहता हूं कि भाई ये उंगलियों पे आप आने की बजाय नाखून काटें, दाएं तरफ से आप शुरू कर लें। दाएं हाथ को पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम के अंदर इस्तेमाल किया है, सिवाय कराहत वाले कामों से, कराहत वाले कामों से। अब तहारत और पाकीज़गी जो है, चूंकि अब ये नाखून का बढ़ना, ये इसको साफ करने में, तो पहले दाएं हाथ को हम क्या करेंगे? साफ करेंगे, इसके नाखून काटेंगे। बाकी इसकी कोई तरतीब नहीं है कि पहली कौन सी उंगली हो, दूसरी कौन सी उंगली हो। अच्छा, अब ये छोटी सी बात तो हम पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं कहता हूं ये शलवार जो आपने लटकाई हुई है, जिसके मुतालिक वाज़ेह हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसने टखनों से नीचे शलवार लटकाई उतना हिस्सा उसका जहन्नम के अंदर जलेगा, यानी वाज़ेह हुक्म मौजूद है। अब उसकी तरफ नहीं आते। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो अपने माइंड में हमारे नेकी कहलाती हैं, उनको हम पूछने और बाल की खाल उतारना शुरू कर देते हैं और उसको नेकी तस्वर करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मसाइल में यानी छोटी छोटी बातों को, कई वजीफों को पूछने की कोशिश करती हैं, खासकर बीबियां। वो अच्छा ये फलां वजीफा जी, फलां वजीफा जी। अच्छा भाई, वो वजीफे भी करो, मैं नहीं रोकता इससे, लेकिन जो असल करने वाले काम है, पर्दा है, नमाज की पाबंदी है, खावंद की इताअत है, अब उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, जो असल नेकी के काम है। अब आप देख लें, सच्ची बात यह है कि जो बिल्कुल पर्दे के करीब भी नहीं जाती, बल्कि अगर कोई पर्दे के करीब जाने लगे उसको भी रोकती है ना बीबियां, वो भी एडी लंबी तस्बीह फाड़ के वजीफा पढ़ दे रहा गया है जी। और अगर कोई बच्ची जो है पर्दा शुरू कर दे तो उन्होंने तेरी केड़ी उम्र है पर्दा करने दी, है जी। यानी मतलब क्या है कि नेकी सिर्फ उसको हम समझते हैं जिसको हमारा दिल या हमारे लिए वो आसान हो, जिसमें थोड़ी सी मुश्किल हो, जिसमें थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए या हमारी तबीयत के खिलाफ हो, हम उसको नेकी ही तस्वर नहीं करते। समझ आ रही बात की भाइयों? तो असल जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो ये है कि भाई नेकी वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। नेकी तकवे का नाम है, परहेजगारी का नाम है। ये जो अपनी तरफ से हमने बना कर ये पढ़ लो, इतना अजर, इतना सवाब, इसके अंदर कोई सवाब वाली बात नहीं है। असल जो बुनियादी चीजें हैं उनको अपनाएं, उनकी तरफ आए, इंशाल्लाह उस बुनियाद पर जब हम खड़े होंगे तो फिर अल्लाह ताला बाकी छोटी छोटी नेकी, मैं ये नहीं कहता कि किसी छोटी नेकी को हकीर समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी में से किसी चीज को हकीर ना समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहि तल्क़, अगरचे अपने भाई से खुले चेहरे के साथ मिलना क्यों ना हो, खुले चेहरे के साथ ही मिलना क्यों ना हो। यानी इतनी छोटी सी ये भी, इस नेकी को भी हकीर ना समझो। लेकिन बंदा सिर्फ छोटी नेकियों को तरजीह देता रहा और बड़ी नेकियां बिल्कुल ही क्या कर दे, जो नेकी की बेस बनती है, जो बुनियाद बनती है, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, छोड़ दे, तो भाइयों याद रखें ये बात दुरुस्त
نہ ہوگی، پھر بندہ نیکی کو پہنچ نہیں سکتا۔ دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر لو، پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر لو، اس وقت تک ہم نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ بھائی اس وقت تک بھی نیکی کے معیار کو ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے پسندیدہ عملوں کو اختیار نہ کرے، جب تک اللہ کے پسندیدہ اعمال کو اختیار نہ کرے۔ اور اللہ کے پسندیدہ جو ہے احکامات کون سے ہیں، اعمال کون سے ہیں؟ بنیادی چیزیں ہیں۔ کیا چیزیں؟ بنیادی چیزیں۔ میں اس کو ایک اور آپ کو جو ہے اس طرح میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بندہ فرض نماز کی تو کوئی دھیان توجہ کرتا ہی نہیں ہے، فرض نماز کو تو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، اور فرض کفایہ کے لیے وہ لوگوں کو بھی بلاتا پھر رہا ہوتا ہے، چلو جی بڑا ثواب دا کام ہے جی، بڑا ثواب دا کام ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں یہ نیکی کا معیار ہو سکتا ہے کہ فرض نماز میں تو اس کو کبھی دیکھا نہیں اور کفایہ کے لیے وہ سب لوگوں کو بھی دعوت دیتا پھر رہا ہے؟ نہیں سمجھی بات کی۔ اب ہمارے معاشرے کی زیادہ تر مثال وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم فرضوں کی پرواہ کوئی نہیں کرتے، جو فرض عین ہے ان کی پرواہ نہیں، اور فرض کفایہ کے پیچھے ہم دوڑتے پھر رہے۔ اچھا بھوکے کو کھانا نہیں کھلانا اور لوگوں کو ترغیب دینی، ابھی او فلاں جی بچی ہے نا وہ ویاہ کرانا تو وہ جہیز کٹھا کرنا ہے۔ بھئی جہیز ضروری ہے یا بھوکوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جہیز ضروری ہے یا محتاج؟ اب اس کو نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو بھائی اصل چیز جو ہے نا وہ نیکی وہ نہیں ہے جو ہمارا مائنڈ ہمارا ذہن جو مانتا ہے، نہیں بھائیو، نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اپنی طرف سے فرض کر کے اپنا ذہن لڑا کے اور کسی بھی کام کو ہم نیکی بنا سکتے نہیں۔ آگے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں میں ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر در در کی جب خاک چھان لیتے ہیں نا، پھر دیکھتے ہیں کہ کامیابی لبی نہیں ہے، پھر جب بالکل ہمارا بھی اینڈ ہو جاتا ہے پھر ہم جو ہے وہ اسی جگہ پر واپس آتے ہیں۔ تو بھائیو یاد رکھیں، دیکھیں جیسے نیکی کا کام وہ جو پسندیدہ ہے، جو طیب ہے، جیسے وہ چیز ہے نا، تو ایسے ہی اللہ کو عبادت بھی وہ پسند ہے جو طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ سارے پاس تکے کھا کے تو پھر اللہ دی چوکھٹ تے آنا، اللہ تعالیٰ پھر بھی رد نہیں کرتا، وہ اتنی غفور و رحیم ذات ہے، وہ بندے کو پھر بھی ویلکم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہون ادھر کے لین آ گیا، پھر بھی وہ ویلکم کرتا ہے۔ لیکن مزہ اس بات کا ہے کہ ہم دکے کھانے سے ویسے ہی بچ جائیں اور سیدھے ڈائریکٹ یہاں پر آ جائیں، ڈائریکٹ یہاں پر آنے۔ مزہ اس چیز کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔